کے دوران غیر محرم جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ میری بیٹی آپ کوشش کریں بچنے کی، اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے ایسے وقت میں طواف کریں جب رش کم ہو، آپ ایسے وقت میں طواف کریں اور باہر طواف کریں جیسے حضور پاک نے اپنی بیویوں کو فرمایا تھا کہ لوگوں کے باہر طواف کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو، باقی اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ اور بھئی اللہ کے بندے اب روز یہی کام کرتا رہا ہوں، بتایا تو تھا کہ ایک عجوہ ہے، ایک مجذول ہے، ایک خلاص ہے، یہ بھی ہو چکا ہے، کیوں رکھ دے خزان میں بلی مر گیا، کل نہیں بتلایا تھا، کہتے ہیں پھاڑ ڈالو جان چھوٹے۔ کون سے فرقے کو ہم فالو کریں جو آپ کے ملک میں ہے؟ جس ملک آپ کے ملک میں جو فقہ پڑھائی جاتی ہے جیسے پاکستان، ہندوستان، افغانستان، وہاں فقہ حنفی ہے تو لہذا امام ابو حنیفہ کو فالو کریں گے۔ مصر کے اندر فقہ شافعی ہے، وہ امام شافعی کو فالو کریں گے۔ سوڈان کے اندر فقہ مالکی ہے، وہ امام مالک کو فالو کریں گے۔ سب حق پہ ہیں، ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے۔ پھاڑ دیا کریں پھر رکھ دیتے ہو، دوسرے دن پھر آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرے کا انکار کرتے ہیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کا اور خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں چلنے والے لوگ ہیں۔ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہی نہیں تو مسجد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو توڑ دیتے، مٹا دیتے، نشان بھی نہ چھوڑتے۔ اللہ کے بندے کچھ سوچا کرو، عقل۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے نہ کیا جائے، کہ جیسے بی بی عائشہ کا عذر تھا کہ وہ حیض میں نہ کر سکی، حضور نے فرمایا کر لو۔ اب بھی اگر عذر ہے عمرہ نہیں کر سکا تو کر لے۔ اچھا اگر مکے والا عمرہ کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ اس کا تو میقات کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ باہر جا کے مسجد عائشہ جاؤ، یہ قریب ہے، یا جیرانہ جاؤ، وہاں سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے۔ اب یہ باتیں اللہ ہدایت دے، بس کیا کریں۔ میرا بھائی آپ نے کہا ہے کہ مسافر جو ہے وہ 4 رکعت والی نماز 2 پڑھے گا، اگر اکیلا پڑھے گا تو 2 پڑھے گا، امام جب آگے ہے تو امام کے تابع ہو جائے گا، 4 پوری پڑھے گا۔ اتنا عقل بھی نہیں ہے تمہیں، امام کھڑا ہے تم سلام پھیر کے فارغ ہو گئے کہ میں نے 2 پڑھ لی ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بابا امام کے بغیر گزارا نہیں۔ اب حالانکہ ہم پر 2 رکعتیں فرض تھی، لیکن امام چونکہ 4 پڑھا رہے ہم 4 پڑھیں۔ دو آدمی اور ایک عورت نے طواف صفا مروہ نہیں کیے، 2 مردوں نے بال کٹا لیا، عورت نے دوسرے دن طواف صفا مروہ کر لیا۔ بہرحال اگر دوسرے دن بھی صفا مروہ کر لے اور بال کٹوائے تو کوئی دم نہیں ہے۔ جنہوں نے بالکل نہیں کیا ہے صفا مروہ اور بال بھی نہیں کرے ان پہ دم ہے۔ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، میں نے 3 بجے عمرہ مکمل کیا، چونکہ لا علمی کی وجہ سے بالوں میں کٹ لگوایا، دم پڑ گئی، ایک بکری دم دو اور پورے بال بھی اترواؤ۔ اگر کوئی اجیاد سود زنا شراب خور کا کام کرتا ہے تو آپ اس کو پکڑوا سکتے ہیں، بالکل پکڑوا سکتے ہیں۔ من رہا منکم منکرا، جو برائی دیکھے اس کو روکے، نہیں تو زبان سے کہے۔ نیت عمرے کی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے جی کہ وزٹ ویزے کی پابندی سے احرام نہیں باندھا، ہندوستان سے کیا ہے، دم بالکل لازم ہے۔ آپ نیت کر لیتے، جب ایئرپورٹ پہ اتر جاتے بعد میں چادریں باندھ لیتے، کون سا مشکل مسئلہ تھا؟ تم بھی تو غلطی کر کے مسئلہ پوچھتے ہو نا۔ میرا بقیہ 6 مہینے کا بزنس ویزا ہے،
اگر ہر مہینے ریاض جاؤ آؤ اور واپسی بھی آپ کو عمرہ کرنا ہو، میقات ہے۔ ویزے سے دین نہیں بدل جاتا، دین وہی رہے گا، ویزا تیرا بزنس ہو، ویزا تیرا عمرہ ہو، ویزا تیرا کچھ ہو۔ یہ تو نظام چلانے والی باتیں ہیں، قانونی باتیں ہیں نا۔ اللہ کا حکم تو اسی طرح رہے گا نا۔ اگر مسجد عائشہ سے ایک سے زیادہ عمرے کریں، نفلی عبادت ہے، جب ایک جائز ہے تو 1,00,000 بھی جائز ہے۔ حضور نے ایک سفر میں اور عمرہ کیا ہے، حضور نے تو حج بھی ایک کیا ہے، لہذا جو حج زیادہ کرتے ہیں ان کے حج قبول نہیں ہوتے ہیں۔ یہی میں کہا نا کہ یہی بات ہے، حدیث پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے۔ معنی یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہو گئی، اب 1,00,000 کرو تو ایک بات ہے، ایک کرو تو ایک بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک سے زائد عمرہ نہیں کر سکتے، کون کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے؟ حدیث ہے، حجج النسک وعمر تتر ینفیان الذنوب والفقر۔ آپ نے فرمایا کہ بار بار حج کرو اور بار بار عمرہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے اور غریبی کو بھی مٹا دیں گے۔ اگر ہم ایک خاندان کے لیے علیحدہ قبرستان بنائیں، مسلمانوں کے ساتھ دفن ہونا پسند نہیں کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، اللہ پاک رحمت کرے۔ یہی علیحدہ بنانے سے تو بدعتیں شروع ہوئی ہیں نا۔ یہ روزے نہ بناتے تو لوگ سیدھے کیوں کرتے؟ وہ دور سے نظر آتا ہے نا روزہ، دوڑتے ہیں پیر صحیح کا ہزارہ۔ پیر صحیح کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر روزہ ہے کہ نہیں۔ اس نے تو نہیں بنایا نا، بنایا تو تم نے ہے۔ اگر بھول کر خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ دوران طواف قرآن لے کے پڑھتے رہیں، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ کریں۔ اگر قرآن پڑھنا طواف میں افضل ہوتا تو میرے مدنی پاک پڑھتے۔ حضور نے امت پہ مہربانی کی، وہ کلمات بتلا دیے کہ عام جاہل ہر کوئی پڑھ سکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ عمرہ کی احرام کھول دیا، سر منڈوانے کی اجازت ہے۔ اجازت کیا؟ فوراً منڈاؤ گے تو احرام سے نکلو گے نا، چادریں کھولنے سے تو نہیں نکل جاتے آپ۔ احرام کی حالت میں عورت اپنے سر کا 1/4 حصہ مسح کرے، کیوں؟ باقی حصہ کیا زخم لگ گیا ہے اس کو؟ سارا کھولے، سارے سر پہ مسح کرے، 1/4 کیوں کرے؟ طواف کے بعد جو نفل، وہ نفل نہیں، واجب الطواف ہے۔ ہر چکر میں پر نہیں، 7 چکر لگا کے ایک طواف ہوتا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے۔ بعض لوگ اپنی دکانوں کے سامنے نماز کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اتصال صفوف تو نہیں ہوگا، سنت سے تو معروم رہیں گے۔ اللہ کی شان وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول۔ مسئلہ یہ ہے کہ بندے نے طواف کیا، پھر گم ہو گیا، صفا مروہ نہیں کیا، صفا مروہ دوسرے دن دوڑا، کوئی حرج نہیں۔ فنگر پرنٹ چیک کرنے کے لیے کوئی خوشبو والا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پر وہ تو مجبوری ہے نا۔ عورت کی نماز کا طریقہ مرد سے الگ ہے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی، مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں بن سکتی۔ اسی طرح مرد کی اگلی صفیں افضل ہیں، عورت کے لیے پچھلی صفیں افضل، فرق نہیں ہے یہ ذرا۔ تو اسی لیے جب وہ سجدہ کرے تو دونوں اپنے پاؤں ایک طرف نکال کے زمین کے زیادہ قریب ہو کے سجدہ کرے تو زیادہ ثواب ہے۔ مردوں کی طرح کرے تب بھی ثواب ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن افضل وہی ہے۔
حرم میں ایک نماز کا 1,00,000 اور مدینہ منورہ میں 1,000۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، 12 گھنٹے کے بعد حل کرایا، دم پڑ گئی۔ 12 گھنٹے تم نے کپڑے پہنے رکھے، اب بھی مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ اگر احرام کی حالت میں داڑھی کے بال گر جائیں کوئی بات نہیں، بال وہی گرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں گرتا، گر جائے۔ کہتے جی کہ یہاں مکہ مکرمہ کے ہوٹلوں میں جو مرغی ملتی ہے، کیا میرا نہ ہوٹل ہے نہ مجھے پتا ہے۔ اگر مرغی باہر کے ملک کی ہے تو نہ کھاؤ، اور مکے مدینے کی ہے تو کھا سکتے ہو، لکھا ہوتا ہے اوپر۔ ہمارے ایک ساتھی نے مروہ سے صفا شروع کی، مروہ پہ ختم کی، ہوئی ہی نہیں۔ دوبارہ کرے، دم نہیں پڑے گی لیکن دوبارہ دہرائے۔ جیرانہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے، حضور پاک نے خود کیا ہے، اللہ کے بندے۔ جو عمرہ میقات سے ہے بالکل اس عمرے کا کیا، یہ عمرہ تو حل سے ہے نا، اصل عمرہ تو وہی ہے جب آدمی اپنے ملک سے آتا ہے اور میقات پہ احرام باندھتا ہے۔ حضور پاک نے 4 عمرے کیے، حج 1 کیا ہے۔ میں ایک ڈرائیور ہوں، گاڑی رہائش کھانا پینا کی گاڑی ہے، تو آپ کا سفر ہی تصور ہوگا۔ آپ کے لیے 70 کلومیٹر کی کیا بندی ہے، جب ہر وقت آپ سفر میں ہیں تو سفر میں ہیں۔ زندہ کے لیے دعا کریں، طواف اپنے لیے کریں، والد ان کے لیے آپ طواف بھی عمرہ بھی حج کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں مقتدی اگر حنفی ہے تو کسی بھی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ اگر شافعی ہے تو پڑھ لیا کرے، اور حنبلی ہے وہ فرماتے ہیں کہ 3 نمازوں میں جو جہری ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء، اس میں نہ پڑھے، ظہر عصر میں پڑھ سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے والدین کو ثواب بخشے، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے۔ سفید داڑھی کو اپنا جو ہے رنگ نہ لگایا جائے، گناہ تو نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے کہ لگائے لیکن کالا نہ ہو۔ میں مکے میں ہوں، اپنے ہوٹل سے وضو وغیرہ کر کے مسجد عائشہ جاتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی وہاں ضروری تو نہیں کہ مسجد عائشہ میں ہی وضو کرے، تیار ہو کے چلا گیا، نیت کر کے آ گیا۔ زیارتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں، ثواب ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، بہرحال کوئی حکم نہیں ہے کہ زیارتیں کرو۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا۔ کہتے جی کہ حضرت علماء دیوبند وسیلے کے قائل ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، جو قائل ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو ان سے کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ بینک میں رکھے ہوئے پیسوں پہ جو سود ہوتا ہے وہ لے لیں، بینک کو نہ چھوڑیں، لیکن کسی غریب کو دے دیں، یا حمام جیسے مسجد کے خراب ہوتے ہیں وہ بنوا دیں، یا کوئی سڑک ٹوٹ گئی ہے گھر کی وہ بنا دیں، ان کو نہ چھوڑیں، ان سے لے لیں، آئندہ کبھی سیونگ میں نہ رکھیں۔ اسلامی بینک جو ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، تقریباً ٹھیک ہیں، جہاں تک میں نے سنا ہے، وہ جو مضاربت کے طریقے پہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کفن کو زمزم سے دھونا کوئی ثابت نہیں ہے، اصل بات دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ورنہ زمزم کے دھوئے کفن کے بجائے کعبے میں بھی لپیٹ کے دفن کرو، سیدھا جہنم جائے گا۔ آپ رام چندر کو اگر یہ کفن دے دیں تو بخشا جائے گا۔ اصل عقیدہ ہے کہ کلمہ توحید پر ہوتا ہے، پھر کفن ملے نہ ملے وہ جنتی جنتی ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو بوسہ دینا منع ہے، صرف حجر اسود کو جائے۔ یہ ہماری قوم اصل میں بوسوں کی ماری ہوئی ہے نا جی، یہ یہاں آ کر بھی بوسے کے چکر میں ہے، عجیب آدمی ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی آپ لوگوں کو روکتے ہیں کعبہ شریف کو بوسہ نہ دے، حضور پاک کے روضے کی جالی کو بوسہ، آپ بیوی کو بوسہ نہیں دیتے؟ میں نے کہا تم بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے ہو؟ کوئی شرم کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ ملک
ملتزم پر اشارے، ملتزم پہ کوئی، ملتزم پہ سینہ بھی لگا سکتے ہو، ہاتھ لمبے کر کے سینہ لگا کے دعا کر سکتے ہو، جو سنت ہے وہ سنت ہے، اس کا کیا انکار ہے؟ خود نہ گھڑو مسئلے۔ مدینہ منورہ میں بعض مدرس کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں نفل ثابت نہیں ہے، تو نہ پڑھیں، اللہ نے ان کو محروم رکھا ہے تو ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہمارے لیے تو جنت کا ٹکڑا ہے، جتنا نماز پڑھیں گے گویا جنت میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے محروم کر دیا ہے کہ مکہ مدینہ میں رہ کر بھی نہیں پڑھتا، جبکہ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو حضور جس منبر پہ کھڑے ہوتے تھے، جس محراب میں نماز میں، وہ کہاں تھا؟ اور خدا کا خوف کرو، حدیث پڑھنے سے نہیں آتی جب تک سمجھو گے نہیں۔ جو فوت ہو گئے ہاں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، یا معذور ہیں بیچارے کبھی آنے کے قابل نہیں۔ یہ عورتوں کی نماز کا طریقہ بتایا ہے جی۔ نماز سے پہلے نیت دل میں، کیوں نیت ہوتی ہی دل میں ہے، زبان سے تو صرف ہم دہراتے ہیں، ورنہ نیت بیٹھے ہیں عشاء کے لیے، بس یہی نیت ہے۔ النیت فی القلب، کہتے جی سجدے میں دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن وہ دعا جو حضور نے مانگی ہے، اپنی نہ مانگنا شروع کر دو۔ اگر کسی نے قسم اٹھا کے جھوٹی قسم کھائے توبہ کرے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، یا وعدہ وفا نہیں کیا توبہ کرے۔ عصر اور مغرب کے درمیان افضل ہے کہ نماز نہ پڑھے، چونکہ ایک حدیث میں منع ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ حضور پاک نے اپنی زندگی میں سبز رنگ کی پگڑی باندھی ہے نہیں باندھی ہے، آپ نے ہمیشہ سفید باندھی ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہے، لیکن اس سے کیوں دین بناتے ہو؟ اب تو صرف پگڑی والا دین رہ گیا ہے نا، کہ اس کی پگڑی سبز ہے، اس کی لال ہے، اس کی سفید ہے، یہ واسکٹ والا پیر ہے اور یہ جناب کوٹ والا پیر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت دے۔ میں نے حالت احرام میں ہوٹل میں وضو کیا اور تولیے سے منہ خشک کر لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر احرام کو روکنے کے لیے پن لگائیں، وہ پن لگائیں تو سلائی ہو گئی نا، وہ تو سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، کیوں پن لگاؤ؟ احرام بھاگ جائے گا، کہیں کسی دوسرے ملک میں چلا جائے گا، اتنا خوف ہے تو پکڑ لو۔ عمرہ کرنا حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے افضل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد جیرانہ سے افضل۔ آپ سارے کریں، مسئلے نہ پوچھتے رہیں، پھر زندگی ہوگی تو مکہ مدینہ ملے گا۔ مکہ مکرمہ میں زیادہ وقت گزارنا افضل ہے، شریعت میں تو یہی افضل ہے، لیکن محبت میں مدینہ افضل ہے۔ یہ شریعت کی بات ہے، وہ محبت کی بات ہے۔ میاں بیوی کس طرح نماز جماعت کرائیں؟ بیوی کو آگے کھڑا کر دو، تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اب کیا کریں آپ؟ یہ تمہیں نہیں پتا، ابھی تم امام بن جاؤ، بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے، کیسے جماعت کرائیں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ سبز لائٹوں کے درمیان میں دوڑنا تو کہیں بھی نہیں ہے، تیز تیز چلنا۔ دوران نماز اگر عورت آگے سے گزر جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر محاذات پہ ہو یا آگے اسی نماز میں وہ بھی نماز پڑھ رہی ہو، اگر وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، ہم اپنی پڑھ لیں۔ کہتے جی کہ یہاں نیک اور حلال کمائی سے حرم پاک میں ایک لمبا دسترخوان لگا لیا کر، بہت سارے دسترخوان لگ رہے ہیں، اگر تم محروم ہو تو میں کیا کروں؟ نفلی طواف کر رہے تھے، دوران فرض نماز کا وقت ہوا، جماعت کے انتظار میں بیٹھ گئے، کوئی حرج نہیں، بعد میں پورا کر لو۔ میری گھر والی مدینہ شریف سے حیض کی حالت میں واپس مکے آئی ہے، عمرے کی نیت بھی نہیں کی، نہیں کی نیت، جان چھوٹی بس،
پھر چپ کر کے جاؤ واپس، اور کیا کرو گے؟ نماز میں جب جماعت ہو الحمدللہ علی کل حال، یعنی صف بندی کے بارے میں صف بندی کرنی چاہیے، بندہ بندے سے ملا ہو اور صفیں ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ نماز کے آگے لے کر آپ جا نماز بھی بچھانا جائز ہے، لیکن ایسی جا نماز نہ ہو کہ دماغ اس میں اٹکا رہے، سادہ یعنی سمپل بچھایا کریں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے سنت علاج کے بارے میں، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ بات میرا بھائی سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں؟ وہی مرکز نظام الدین دہلی میں ہوٹل موبائل میں کیمرہ ہوتا ہے، جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اچھی بات کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اچھی بات ہے کہ کیمرے والا ٹیلی فون نہ ہو، اور جیب میں اگر ہو تو اس کو بند کر دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر گھنٹی آ جائے۔ اور آج کل تو گھنٹی نہیں، آج کل تو میوزک لگے ہوئے ہیں نا۔ وٹے ستے کی شادیاں اگر دونوں کی حق المہر الگ، اس کی الگ ہے اس کی الگ ہے، ہو جاتی ہے، افضل یہ ہے کہ نہ کرو۔ ایک بندہ اقامے پہ ہے، جدے سے چلا، احرام مسجد عائشہ سے باندھا، حج کیا، ٹھیک ہو گیا۔ جدہ بھی حرم سے باہر تھا، مسجد عائشہ بھی حرم سے باہر ہے، اس نے باہر سے احرام باندھ لیا، حج کیا، ٹھیک ہوا۔ طواف کے چکروں میں شک ہو جائے تو گمان غالب جو ہو، زیادہ خیال جہاں، اس پہ عمل کرو۔ طواف کے دوران ایک ساتھی پتہ نہیں کھجور بانٹ رہا تھا، میں نے بھی لے لی، کوئی حاضر نہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد تیسرے دن ہوٹل میں بیوی کو اگر بوسہ دیا، جب عمرہ کر لیا تو چاہے اسی وقت بوسہ دو۔ بھئی جب عمرہ کر لیا، سر مٹا لیا، احرام کھل گیا، مروہ پہ کھڑے ہو کے بوسہ دے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بیوی ہے تمہاری، یہ کیا مطلب پوچھ رہا ہے؟ نیشنل بینک کے ملازموں کو مجبوری کی حالت میں قرضہ دیتی ہے، سود بھی دیتی ہے۔ مجبوری کی حالت میں قرضہ دیتی ہے، ایسا بھی کہ دنیا میں بینک ہے جو جبر کر کے قرضہ دے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ دم واجب ہو جائے تو مکے میں کسی جگہ دم کر دیں، منڈیاں ہیں یہاں جہاں بکریاں ملتی ہیں، یا کسی مدرسے میں دے دیں، یا کسی جمعیت والوں کو دے دیں۔ کعبۃ اللہ میں فوٹو نکالنا، کعبے کا نکالو جائز ہے، بندوں کے نہ نکالو، کیونکہ اندر عورتیں ہوتی ہیں۔ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ امام صاحب نیت کرتے ہیں عورتوں کی، ان سے جا کے پوچھ لو، یہ تو ان کا کام ہے نا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اگر وہ صرف مردوں کی نیت کریں، ان کے نزدیک عورتیں تابع ہوتی ہیں مردوں کے۔ کہتے ہیں قرآن میں جتنے احکام ہیں مردوں کے لیے ہیں، لیکن عورتیں بھی تابع۔ کہتے ہیں جی کہ موجودہ دور کے جو اہل کتاب ہیں جو شرک کرتے ہیں، شرک والوں سے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب، اگر وہ اہل کتاب نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ قائم ہیں، تورات انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کی لڑکیوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں لکڑی تو ایسی میں نہیں کہی تھی، ایک ممیرہ کہتے ہیں یا ممیری کہتے ہیں، وہ جڑ ہوتی ہے، اس کو پھر حکیم اس کو سرمے میں ملا کے بناتے ہیں، ایسے نہ لیکن آنکھ میں لگا دینا۔ جہاں حضور پاک نے حضرت جبریل کو اصل شکل میں دیکھا، یہ مینا سے کچھ پہلے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک تین ہیں، وہ ہرگز رجوع نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت اپنی مرضی سے شادی کرے، وہ پھر اپنی مرضی سے طلاق دے، کرائے کا شوہر نہ ہو۔ اس پر حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور کرانے والے دونوں پہ لعنت ہے۔
ایک رشتہ دار ہے جو مرزائیوں کو مرزائیوں سے رشتہ داری ناجائز ہے، وہ تو کافر ہیں متفق علیہ، ان کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں، وہ اہل کتاب تھوڑے ہیں، وہ تو مرتد ہیں۔ حرم پاک میں آتے ہو اپنے جوتے پہن کر، جوتے نہ ملے اپنے آگے رکھو، نہ ملے لوگوں کو تو نہ اٹھاؤ نا، زندہ لوگوں کے لیے نہیں عمرے ہوتے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد 6 دن کے بعد کینچی سے بال کاٹے دم پڑ گئی، اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو موزہ پہن کے آدمی طواف کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔